بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ترکیب کورس کے اندر ہم اپنا تیسرا لیکچر پڑھیں گے۔ 6 اصول اس سے پہلے بیان کیے جا چکے، آج 7ویں اصول سے شروع کرتے ہیں۔ اصول نمبر 7، ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں بھی آ سکتی ہیں، لہذا اگر کلام کے شروع میں کوئی اسم معرفہ آئے اور اس کے بعد کئی اسم نکرہ بغیر عطف کے آئیں، یعنی اسم معرفہ کے بعد ایک سے زائد اسماء نکرہ آئیں اور ان کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو وہ اسم معرفہ مبتدا اور اس کے بعد آنے والے اسماء نکرہ بالترتیب خبر اول، یعنی جو پہلے اسم نکرہ آئے گا وہ خبر اول بنے گا، اس کے بعد خبر ثانی، پھر خبر ثالث۔ اسی طرح اگر چوتھا اسم نکرہ آئے تو وہ خبر رابع وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی طرح آگے پھر خبریں بنتی رہیں گی۔ اس کی مثال جیسے زید کاتب شاعر استاد۔ اس میں پہلا جو اسم ہے یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، جبکہ دیگر اسما جو آ رہے ہیں اس کلام میں وہ اسماء نکرہ ہیں اور ان کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی حرف بھی موجود نہیں، لہٰذا اس کو خبر اول بنائیں گے، اس کو خبر ثانی، اس کو ثالث اور اس کو مبتدا بنائیں گے۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ زید مبتدا، کاتب اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر اول، شاعر اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ثانی، اور استاد یہ خبر ثالث۔ زید مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال زید العالم کاتب شاعر استاد۔ یہاں پر دو اسم معرفہ آ رہے ہیں اور ہم ایک اصول پڑھ چکے ہیں کہ جب دو اسم معرفہ آئیں تو پہلا اسم معرفہ عموماً موصوف بنتا ہے اور دوسرا اسم معرفہ صفت بنتا ہے۔ یہ موصوف اور صفت مل کر آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اس طرح بھی اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے، وگرنہ مبتدا صرف موصوف بنتا ہے۔ زید موصوف مبتدا، عالم اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، کاتب یہ اسم نکرہ، شاعر یہ بھی اسم نکرہ، استاد یہ بھی اسم نکرہ۔ جس طرح سے ترکیب ہم نے یہاں پر کی تھی ایز اٹ از، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اس کی ترکیب ہوگی۔ یہ خبر اول، یہ خبر ثانی اور یہ خبر ثالث بنے گی۔ مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان دونوں عبارت کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ زید کاتب شاعر استاد ہے، اس کا ترجمہ جاننے والا زید کاتب شاعر استاد ہے۔ تیسری مثال زید الکاتب شاعر استاد۔ دو اسم معرفہ آئے، عموماً پہلا اسم معرفہ موصوف دوسرا صفت بنتا ہے۔ زید موصوف مبتدا، الکاتب اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، شاعر اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر خبر اول، استاد خبر ثانی۔ زید مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ لکھنے والا زید، کیونکہ موصوف اور صفت میں پہلے ترجمہ صفت کا کیا جاتا ہے، لکھنے والا زید شاعر استاد ہے۔ اور اگر اسماء نکرہ کے درمیان حرف عطف ہو تو پہلا اسم نکرہ معطوف علیہ، جبکہ دیگر اسماء نکرہ معطوف ہو کر صرف ایک ہی خبر بنیں گے۔ جیسے زید، یہ اسم معرفہ آیا، اس کے بعد اسم نکرہ، پھر اسم نکرہ، پھر اسم نکرہ، لیکن ان کے درمیان میں حرف عطف واو موجود ہے۔ تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ زید مبتدا، کاتب اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، شاعر اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر یہ معطوف اول بنے گا۔ واو حرف عطف استاد، یہ معطوف ثانی بنے گا۔ زید مبتدا ہوا اور کاتب معطوف علیہ، اس کو ہم خبر بنائیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ بعض لوگ اس کی ترکیب یوں بھی کرتے ہیں کہ کاتب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر پھر ان تینوں کو خبر بنا دیتے ہیں، لیکن صحیح ترکیب یہی ہے کہ جو معطوف علیہ ہے وہی خبر بنے گا، دیگر اسما کا صرف اس پر عطف ہو رہا ہے۔ تو زید مبتدا، کاتب معطوف علیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔